ایک زمانے کی بات ہے، ایک شہزادی تھی جسے اللہ نے 3 انمول نعمتیں عطا کر رکھی تھیں۔ جب وہ روتی تھی تو اس کی آنکھوں کے کناروں سے موتی گرنے لگتے تھے، جب وہ مسکراتی تھی تو اس کے رخساروں سے گلاب جھڑنے لگتے تھے، اور جب وہ ننگے پاؤں چلتی تھی تو اس کے قدموں کے نیچے مٹی میں سونے کے سکے رہ جاتے تھے۔ بادشاہ اور پوری سلطنت ان عجائبات پر بے حد خوش تھے، کیونکہ شاہی خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ جب بھی دولت کی ضرورت پڑتی، شہزادی محل کے کمروں میں ننگے پاؤں تھوڑی سی سیر کر لیتی، اور اس کے پیچھے درباری بڑے بڑے شیشے کے پیالے لیے چلتے تاکہ اس کے قدموں سے گرنے والے سونے کے سکے جمع کر سکیں۔ شہزادی روزامنڈ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ جیسے ہی یہ خبر ہمسایہ ملک کے بادشاہ کے بیٹے شہزادہ ہرمیز تک پہنچی، اس نے اپنے والد سے اجازت مانگی کہ وہ شہزادی سے شادی کرنے جائے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی، مگر عین اسی وقت جب روانگی کی تیاری ہو رہی تھی، ایک جنگ چھڑ گئی اور شہزادہ ہرمیز کو اپنی ذمہ داریوں کے باعث میدان جنگ جانا پڑا۔ وہ دشمنوں کے خلاف بہادری سے لڑ رہا تھا کہ اسی دوران ملکہ کی خاص خادمہ نے شاہی جوڑے کو مشورہ دیا کہ خوبصورت شہزادی کو ان کے محل آنے کی دعوت دی جائے، تاکہ جب بہادر شہزادہ جنگ سے واپس لوٹے تو وہ شہزادی کو وہیں موجود پائے۔ بادشاہ اور ملکہ نے فوراً اس منصوبے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ ملکہ کی خاص خادمہ کو اس نازک کام کے لیے منتخب کیا گیا کہ وہ دونوں عظیم اور مشہور شاہی خاندانوں کے سب سے کم عمر افراد کے رشتے کی بات کرے، اور اسی ارادے سے وہ سفر پر روانہ ہو گئی۔ لیکن حقیقت میں وہ خاص خادمہ ایک جادوگرنی تھی جس نے شاہی خاندان کو دھوکہ دینے کا منصوبہ بنا رکھا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جسے وہ شہزادہ ہرمیز سے بیانا چاہتی تھی، حالانکہ وہ نہ خوبصورت تھی اور نہ ہی نیک دل۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے اپنا پیغام پہنچایا اور شہزادی روزامنڈ کو شہزادہ ہرمیز کی تصویر دکھائی۔ شہزادی نے کہا کہ اگر شہزادہ واقعی اتنا ہی نیک اور اچھا انسان ہوا جیسا تصویر میں دکھائی دیتا ہے تو وہ اس سے شادی پر راضی ہے۔ اس کے والدین نے خوشی سے اجازت دے دی اور یوں شہزادی کی روانگی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ گھر سے رخصت ہونے سے پہلے روزامنڈ نے غریبوں کی خاطر محل کے بڑے صحن کا ننگے پاؤں 3 بار چکر لگایا، تاکہ اس کے قدموں سے گرنے والے سونے کے سکے غریب لوگ اٹھا سکیں۔ شہزادی روزامنڈ اور وہ خاص خادمہ ایک ہی بگھی میں سوار ہوئیں، اور ان کے پیچھے معزز امیروں اور محافظوں کا قافلہ تھا۔ جب وہ کافی دور نکل آئیں تو اس جادوگرنی نے اچانک ایک ہولناک طوفان برپا کر دیا۔ چاروں طرف گھپ اندھیرا چھا گیا، محافظ منتشر ہو گئے، اور ایک سیاہ بادل کے اندر سے اس بدکار عورت کی بیٹی نمودار ہوئی۔ ماں اور بیٹی نے مل کر روزامنڈ کو پکڑ لیا۔ شہزادی کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہنے لگے۔